علم حاصل ہونے کا ذریعہ۔ اطاعت کے لیے ایمان کی ضرورت تو تم کو معلوم ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کی صفات اور ان کی پسندیدہ قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق صحیح علم اور ایسا علم جس پر یقین کیا جا سکے کس ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے؟ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ کائنات میں ہر طرف خدا کی کاریگری کے آثار پھیلے ہوئے ہیں، جو اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ کارخانے کو ایک ہی کاریگر نے بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ ان آثار میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے جلوے نظر آتے ہیں، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا رحم، اس کے پیرو، اس کی پروردگاری، اس کا قہر۔ گرچہ کون سی صفت ہے جس کی شان اس کے کاموں میں نمایاں نہیں ہے، مگر انسان کی عقل اور اس کی قابلیت نے ان چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے میں اکثر غلطی کی ہے۔ یہ سب آثار آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اور ان کے باوجود کسی نے کہا خدا دو ہیں، اور کسی نے کہا خدا تین ہیں، کسی نے بے شمار خدا مان لیے ہیں، کسی نے خدائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں اور کہا ایک بارش کا خدا ہے، ایک ہوا کا خدا ہے، ایک آگ کا خدا ہے، گرچہ کہ ایک قوت کے الگ الگ خدا ہے اور ایک خدا ان سب کا سردار ہے۔ اس طرح خدا کی ذات اور صفات کو سمجھنے میں لوگوں کو عقل نے بہت دھوکے کھائے ہیں، جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ آخرت کی زندگی کے متعلق بھی لوگوں نے بہت سی غلط خیالات قائم کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ انسان مر کر مٹی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ انسان بار بار اس دنیا میں جنم لے گا اور اپنے عمل کی سزا یا جزا پائے گا۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس قانون کی پابندی ضروری ہے، اس کو تو خود اپنے عقل سے بنانا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس قانون کی پابندی ضروری ہے، اس کو تو خود اپنی عقل سے بنانا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ اگر انسان بہت صحیح عقل رکھتا ہو اور اس کی علمی قابلیت نہایت اعلیٰ درجے کی ہو، تب بھی سالہ سال کے تجربے اور غور و خوض کے بعد اور کسی حد تک ان باتوں کے متعلق رائے کام کر سکے گا، اور پھر اس کو کامل یقین نہ ہوگا کہ اس نے پورا حق معلوم کر لیا ہے۔ اگرچہ علم اور عقل کا پورا امتحان تو اسی طرح ہو سکتا تھا کہ انسان کو بغیر کسی ہدایت کے چھوڑ دیا جاتا۔ پھر جو لوگ اپنی کوشش اور قابلیت سے حق اور صداقت تک پہنچ جاتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، اور جو نہ پہنچتے ہیں وہ ناکام رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے سخت امتحان میں نہیں ڈالا۔ اس نے اپنی مہربانی سے خود انسانوں ہی میں سے ایسے انسان پیدا کیے جن کو اپنی صفات کا صحیح علم دیا، وہ طریقہ بھی بتایا جس سے انسان دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے، آخرت کی زندگی کے متعلق بھی صحیح واقفیت بخشے اور ان کو ہدایت کی کہ دوسرے انسانوں کو یہ حکم پہنچا دے۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جس ذریعے سے خدا نے ان کو علم دیا ہے، اسی کا نام وحی ہے، اور جس کتاب میں ان کو یہ علم دیا گیا ہے اس کو اللہ کی کتاب اور اس کو کلام کہتے ہیں، اور اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اب انسان کی عقل اور اس کی قابلیت کا امتحان اس میں ہے کہ وہ پیغمبر کی پاک زندگی کو دیکھنے اور اس کی اعلیٰ تعلیم پر غور کرنے کے بعد اس پر ایمان لاتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ حق شناس اور حق پرست ہے تو سچی بات اور سچے انسان کی تعلیم کو مان لے گا اور امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس نے نہ مانا تو انکار کے معنی یہی ہوں گے کہ اس نے حق اور صداقت کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت کھو دی ہے۔ یہ انکار اس کو امتحان میں ناکام کر دے گا، اور خدا اس کے قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق وہ کبھی کوئی صحیح علم نہ حاصل